میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ واسط یہ عراق کا ایک شہر ہے، یہاں پر ایک بستی تھی جس کا نام تھا داور دان، اور یہ بہت پرانی بات ہے۔ اس بستی میں ایک بار طاعون کا مرض پھیل گیا، طاعون کہتے ہیں پلیگ کو، لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے اور صورتحال انتہائی خوفناک ہو گئی۔ ہر ایک کے سر پر موت کا ڈر یہ بیٹھ گیا، اور ایک قول کے مطابق اس شہر کے 70,000 افراد نے موت کے ڈر سے اپنے بستر سمیٹ لیے، کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لی اور اس شہر کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حرکت ان کی بہت ناپسند ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتے نے انہیں آ کر پکارا اور کہا مر جاؤ، تو وہ سب کے سب بغیر کسی بیماری کے یکدم ہلاک ہو گئے۔ 70,000 افراد اچانک مر گئے، جہاں تھے وہیں مرے پڑے رہ گئے، اور 8 دن تک ان کی لاشیں ویسے ہی پڑی پھولی پھٹتی رہیں، اور چاروں طرف بدبو پھیلنے لگی۔ آس پاس کے لوگ بدبو سے پریشان ہونے لگے، اور وہاں پہنچے، دیکھا کہ اتنی ساری لاشیں، تو چاہا کہ انہیں دفن کر دیں، مگر اتنے سارے مردوں کو دفنانا یہ بھی آسان نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے مردوں کے آس پاس اونچی دیواریں تعمیر کر دیں، اور کافی عرصہ گزر گیا، لاشیں بالکل سڑ گل گئیں، ہڈیاں بکھر گئیں، اور ایک دن وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں حضرت حزقیل، اور آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے، قرآن نے آپ کو ذوالکفل ہی کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، 3 نمبر کے، اور آپ نے جب یہ ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھی تو بہت دکھی ہوئے، دل آپ کا رنج و غم سے بھر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دکھ کی اس کیفیت میں اللہ پاک سے آپ نے دعا کی، یا اللہ انہیں زندہ فرما دے۔ اب یاد رہے کہ یہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام، ان کی شان بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دعا کر دیں، کوئی التجا کر دیں، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کی دعاؤں کو وہ رد نہیں فرماتا۔ اللہ کے انبیاء کے لیے وہ اپنے قانون بدل دیتا ہے۔ قانون الہی تو یہ ہے کہ قیامت سے پہلے مردے زندہ نہیں ہوں گے، لیکن قربان جائیے اللہ کے نبیوں پر کہ ان کی دعا اور ان کی تمنا پر اللہ تعالیٰ اپنے قانون بدل دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی التجا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 4 5 10 20 50 افراد نہیں بلکہ 70,000 مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ ہوا یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ انہیں پکاریے، ان ہڈیوں کو جو گل سڑ چکی ہیں اور یہ جسم جو پھول پھٹ کے فنا ہو چکے ہیں، انہیں پکاریے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے انہیں جب پکارا تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہڈیاں جو بکھری ہوئی تھی وہ آپس میں ملنا شروع ہو گئیں، اور اللہ کے حکم سے ان کے جسم تیار ہونا شروع ہوئے، ڈھانچے تیار ہوئے، اور اللہ کے حکم سے ان کے جسموں پہ گوشت چڑھ گیا،
کھال ان کے جسموں پر آ گئی اور سب کے سب جو ہیں وہ دوبارہ پہلے کی طرح اچھے بھلے ہو گئے، زندہ ہو گئے اور اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ تو اگرچہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ بھی انہیں زندہ فرما سکتا تھا، تمنا تو اللہ کے نبی کی تھی، لیکن اللہ پاک خود فرما دیتا وہ زندہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ کو اپنے بندے کی شان دکھانی تھی کہ دیکھو میرا بندہ زندہ کرے گا، میرا بندہ کہے گا تو یہ زندہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب کہا، پکارا انہیں، تو ان مردوں نے اسے سنا اور اللہ کے نبی کے حکم پر دوبارہ وہ کھڑے ہو گئے، ان کے جسم بھی تیار ہو گئے، اور گویا اللہ کے نبی کی زبان کا اثر یہ تھا کہ ان کے جسموں میں روح پڑ گئی اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زبانوں میں بھی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ اللہ پاک پورا فرما دیتا ہے۔ شہنشاہ ترکی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑی پیاری بات اپنے مثنوی میں فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی شان کے بیان میں کہ گفتائے اللہ بود، یعنی اللہ کے محبوب بندوں کا فرمان اور ان کی بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، ان کا فرمان گویا خدا کا فرمان ہوتا ہے، وہ جو کہہ دیتے ہیں گویا وہ رب نے کہا ہوتا ہے۔ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ وہ کسی اللہ کے بندے کے حلق سے اور اس کے سینے سے نکلنے والی آواز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنی بات کر دیتا ہے کہ جو میرے بندے نے کہا ہے گویا یہ میرا فرمان ہے، اب یہ جو بھی سن رہا ہے اسے اس بندے کا نہیں میرا فرمان سمجھے اور اس بات کو تعمیل کر لے، اس بات کو پورا کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی بات میں عام بندوں کی بات میں فرق ہوتا ہے، عام بندے کی بات کا وہ اثر نہیں ہوتا، اور اللہ والوں کی بات بعض اوقات بڑے بڑے پہاڑ ہلا کے رکھ دیتی ہے، بڑے بڑے فاسقین و فاجرین کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ والوں کی ایک نگاہ اور ایک جملہ گویا وہ رب کا فرمان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل کو یہ معجزہ عطا کیا کہ ان کے پکارنے پر 70,000 مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے، پھر یہ سب اپنی بستی میں اپنے شہر میں واپس آئے، کافی عرصہ زندہ رہے، شادیاں کی، اولادیں ہوئیں، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے نکلے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ۔ یہ ایک عذاب کی صورت تھی کہ یہ اللہ کے ایک وبائی مرض سے بھاگے کیوں، تو انہیں فرمایا گیا کہ مر جاؤ، وہ مر گئے۔ پھر اللہ کی نبی کی التجا اور دعا پر اللہ فرماتا ہے ثم احیاہم، پھر ہم نے دوبارہ انہیں زندہ کر دیا۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ زندگی اور موت یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی جگہ وبائیں پھیلیں، طاعون آئے، تو ان سے ڈر کر بھاگنا یہ شریعت اور عقل کے خلاف ہے، اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے۔ طاعون سے ڈر کر بھاگنے کو علماء نے گناہ کبیرہ کہا ہے، اور یہی حکم طاعون کے علاوہ جو دیگر وبائی امراض ہیں مثلا کرونا وغیرہ، ان کا بھی ہے کہ ان کے ڈر سے بھی بھاگنا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول کائنات سرور موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ طاعون سے بھاگنے والا ایسا ہے جیسے کافروں کے مقابلے میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والا۔ اور کافروں کے مقابلے میں میدان چھوڑ کر بھاگنا کیسا ہے، اس کے متعلق 9 پارے کی سورہ انفال کی آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتا ہے وہ اللہ کے غضب کی طرف پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا بری جگہ ہے وہ پلٹنے کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وبائی امراض سے بھاگنا نہیں چاہیے، اور اس میں اللہ کی ذات پر توکل کرنے کا سبق
ہمیں سکھایا گیا کہ وبائی امراض سے جو بھاگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے میدان جہاد سے بھاگتا ہے، اور میدان جہاد سے بھاگنا یہ گویا اللہ کے غضب کی طرف بھاگنا ہے، کہ ایک طرف اللہ کا غضب ہے، ایک طرف وبائی مرض ہے، بندہ کہاں جائے گا؟ کیا کوئی بے وقوف ہوگا جو وہ کہے گا کہ اللہ کے غضب کی طرف بھاگ جاؤ اچھا ہے؟ نہیں، اللہ کے غضب سے تو دور جانا چاہیے۔ اللہ کے غضب سے بچتے ہوئے بندہ اللہ کے حکم پر اور اس کی رضا پہ راضی رہے۔ اور یہ بات مسلمان جانتا ہے کہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کوئی ایسی شے نہیں کہ جس سے بھاگا جائے، جس سے چھپ کر کہیں پیچھا چھڑایا جا سکے کہ اگر کہیں چلے جائیں گے تو وہ ہمیں نہیں پہنچے گی۔ موت تو دنیا میں ہر جگہ آ سکتی ہے، دنیا کا کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں موت سے بھاگ کر جایا جا سکتا ہو۔ اور وباؤں سے ڈر کر بھاگنا یہ انتہا درجے کی بے وقوفی اور کم عقلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، تم اس سے کتنا ہی بھاگ لو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ اسی طرح اللہ پاک سورہ نساء میں فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی چلے جاؤ تمہیں موت ضرور پہنچ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ موت وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ تو یہ قرآن آیات احادیث طیبات سے یہ سبق ملتا ہے کہ موت سے بھاگنا ممکن نہیں، لہٰذا وباؤں سے، طاعون سے یا کرونا وغیرہ سے بھاگنا یہ احتیاطی تدابیر کے بھی خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کے بھی خلاف ہے۔ ہاں، جو احتیاطیں ہمیں ڈاکٹرز کی طرف سے بتائی جائیں تو یہ ان پر عمل کرنا چاہیے، اس کی اجازت ہے، اس کی تو ترغیب ہے، بلکہ اس کا حکم ہے کہ یہ سب چیزیں کی جائیں، احتیاطیں کی جائیں۔ لیکن شہر سے ڈر کر بھاگنا اور سہم جانا، علاقہ چھوڑ دینا، یہ سب ایک مسلمان کے عقیدے کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی برخلاف ہے۔ یہاں پر چند اہم باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے کہ انسانوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ جو انسان کو بیماریاں لگتی ہیں بنیادی طور پر ان کی 3 اقسام ہیں۔ ایک تو وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے جسم میں ہی پیدا ہوتی ہیں اور ہم تک ہی محدود رہتی ہیں، جیسے ٹائیفائیڈ ہے، شوگر ہے، دل کا مرض ہے، یہ کسی اور کو ہم سے نہیں لگے گا۔ دوسری قسم کی جو بیماریاں ہیں انہیں انجیکٹو ڈیزیز کہتے ہیں۔ یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں کہ یہ امراض عموماً ہمارے جسم میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ کہیں سے ان کے جراثیم ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ البتہ ان جراثیم سے فضا اور انوائرمنٹ آلودہ نہیں ہوتا۔ یہ امراض ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف خون وغیرہ کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں، جیسے کہ ہیپاٹائٹس ہے، ایڈز وغیرہ ہے، تو یہ خون کے ذریعے یا سرنج وغیرہ کے ذریعے، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی بیماریاں وہ ہیں کہ جن سے فضا بھی آلودہ ہوتی ہے، انہیں وبائی امراض کہتے ہیں۔ جو ایئر میں رہتے ہیں، وہ جراثیم ہوا میں پیدا ہوتے ہیں اور فضا کو آلود کر دیتے ہیں، اور اس فضا میں جو سانس لیتا ہے ان کو بھی یہ امراض لگنا ممکن ہوتا ہے۔ انہیں وبائی امراض کہتے ہیں، جیسے کرونا وائرس ہے یا طاعون، پلیگ، یہ وہ امراض ہیں کہ جو فضا میں رہتے ہیں، فضائی آلودگی کا بھی باعث ہیں، اور ان کے لیے احتیاطیں جو بتائی جاتی ہیں وہ کرنا چاہیے۔ شریعت میں بھی اسی کا حکم ہے، اور یہ مسلمان کا فنڈامنٹلی بنیادی عقیدہ ہے کہ بیماری کوئی بھی ہو، انسانی جسم میں ہی پیدا ہو کر محدود رہنے والی ہو، انجیکٹو ہو یا وبائی مرض ہو، کرونا وغیرہ ہو، خود بخود اڑ کر ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ خود بخود اس میں ایسی کوئی طاقت نہیں، نہ خود اپنے ارادے سے انسان کو وہ بیمار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ جو جراثیم ہوتے ہیں، جرمز ہوتے ہیں، یہ خود کوئی مرض نہیں، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ یہ مخلوق ہے، اللہ پاک نے پیدا کی ہے، اور بڑی حقیر سی مخلوق ہے، بڑی چھوٹی سی مخلوق ہے، اور ان میں سے کئی جراثیم تو انسانی صحت کے لیے مفید بھی ہوتے ہیں، انسانی صحت کو فائدہ پہنچاتے ہیں،
اگر وہ جراثیم نہ ہو تو انسان بیمار ہو جائے، اور بعض جراثیم انسان کو بیمار بھی کر دیتے ہیں۔ ان جراثیم کا ہاتھوں کے ذریعے، سانس کے ذریعے، آلودہ فضا میں سانس لینے کے ذریعے ایک دوسرے کو لگ جانا یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی بیمار کرنے والی شے ہے، جراثیم ہے، کوئی بھی ایسا انوائرمنٹ ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے وہ بیمار نہیں کر سکتا۔ بیماری لگے گی اگر اللہ چاہے گا تو، اللہ نہ چاہے تو کوئی بیمار نہیں ہو سکتا۔ کسی شے میں خود اپنی ذاتی طور پر ایسی کوئی طاقت اور صلاحیت نہیں کہ کسی کو وہ بیمار کر سکے۔ لہٰذا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا حصہ ہے لا عدوا، کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اچھے بھلے اونٹ تندرست ہوتے ہیں اور ایک خارش والا اونٹ آ کر ان میں مل جاتا ہے تو سبھی خارش والے ہو جاتے ہیں، سب کو خارش کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اعدل اول، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ جو بالکل پہلا تھا وہ تو خود سے خارش زدہ تھا، اس کو تو بیماری کسی کے ذریعے اڑ کر نہیں لگی۔ تو گویا مراد یہ تھی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کوئی اونٹ بھی بیمار نہیں ہوتا۔ پہلے کو بیماری اللہ کے ارادے اور حکم سے لگی، باقیوں کو بھی اللہ پاک کے حکم اور ارادے ہی سے لگی ہے۔ اور دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں جو خود اپنے اندر ذاتی طور پر کوئی اثر رکھتا ہو۔ جراثیم کا اپنے ارادے سے اثر کرنا تو بڑی بات، انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ بھی اپنے ارادے سے کچھ انجام دینے کی اہلیت نہیں رکھتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ میں بولنا چاہوں، میرا رب نہ چاہے تو میں بول سکتا ہوں۔ آپ کھانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو کیا آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک اللہ نہ چاہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ تکویر کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین، وہ اللہ جو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے، پھر آگے جو معاملات ہیں، جو نظام ہے وہ چلتا ہے۔ ہر کوئی مالدار ہونا چاہتا ہے، کیا ہر کوئی مالدار ہو جاتا ہے؟ اپنی چاہت سے نہیں ہوتا نا۔ اسی طرح ہر کوئی چاہتا ہے وہ لمبی زندگی جیے، ہمیشہ دنیا میں رہے، کیا رہ سکتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تب تک بندہ زندہ رہتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تو انسان بھی جب اپنی مرضی کا پوری طرح مالک نہیں ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم اپنے ارادے اور مرضی سے کسی کو بیمار کرنے کی کیا صلاحیت رکھتے ہوں گے؟ بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے۔ انسان بالکل مجبور نہیں ہے، انسان کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے، لیکن نظام کائنات میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے، ہم راستے کا انتخاب کرتے ہیں، مگر اس راستے پر چلنے، اسے عبور کرنے، منزل تک پہنچنے کی طاقت و قوت یہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بیماری لگنی ہے یا نہیں لگنی یہ اللہ پاک کے ارادے پر موقوف ہے۔ دوائی کھانا نہ کھانا ہمارے اختیار میں ہے، مگر اس دوائی کو شفا کا ذریعہ بنانا یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کے سامنے اعلان توحید کیا اور انہیں اللہ پاک کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا میرا رب وہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اس نے مجھے ہدایت دی۔ پھر کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اب اس بات میں، اس جملے میں بھی ایک حسن دیکھیے، ایک بڑی پیاری بات دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جب میرا رب مجھے بیمار کرتا ہے تو وہی شفا دیتا ہے، حالانکہ بیمار کون کرتا ہے؟ بیماری حقیقتاً تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن چونکہ بیماری میں ایک نقصان کا پہلو ہے، ایک برا پہلو ہے، اور برائی کی نسبت اللہ کی طرف
کرنا نہیں چاہیے ادبن، ادب کرتے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حسن کلام دیکھیے کہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ تو شفا اچھی چیز ہے، اس میں عنایت ہے، خیر ہے، عطا ہے، تو اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی، اور بیماری کی طرف، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی۔ تو اس میں یہ بھی سبق ہمیں ملا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، اور اگر اس کی ذات پہ بھروسہ ہو تو بندہ پھر ڈرتا نہیں ہے، پھر توکل کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا رب جب میرے ساتھ ہے تو وہی مالک ہے، وہ چاہے گا تو شفا ہو جائے گی، وہ چاہے گا تو نہیں ہوگی، مجھے جتنا اختیار ہے میں وہ کروں، اور میں اسباب اختیار کروں۔ اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہ رکھا جائے، اسباب کو اختیار کر کے ان پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ پر ہو۔ دوائی کھائی جائے لیکن دوا پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو کہ میرا اللہ مجھے اس کے ذریعے شفا دے گا۔ دوائی بھی تو اللہ نے پیدا کی ہے نا، ڈاکٹر بھی اللہ نے پیدا کیا، ڈاکٹر کو سکھایا بھی اللہ نے، یہ فن بھی اس کا ہے، اسی کی عطا ہے۔ تو اسباب ضرور اختیار کیے جائیں لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ایک بار آپ کے پیٹ میں درد ہوا اور بڑی تکلیف کی شکایت ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حضور حاضر ہو گئے۔ کیا شان ہے میرے موسیٰ کی کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوائی لینے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ دوا لینے بھی رب کے پاس جاتے ہیں، اپنے رب سے عرض کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جنگل میں جائیے اور فلاں جگہ پر ایک جڑی بوٹی ہوگی، درختوں سے نکلنے والی بیلیں، شاخیں وغیرہ، ان کو جڑی بوٹی کہتے ہیں، یہ جڑ سے نکلتی اس لیے جڑی کہلاتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ وہ کھائیے، آپ کو شفا ہو جائے گی۔ آپ نے وہ کھائی، آپ کو آرام ہو گیا، شفا ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد پھر وہ درد ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر اللہ پاک کو عرض کیے وہیں پہنچ گئے اور وہی جڑی بوٹی دوبارہ کھا لی۔ اب وہ درد پہلے سے بھی بڑھ گیا، پہلے کھانے پر وہ درد ختم ہو گیا تھا لیکن اب وہ درد ڈبل ہو گیا۔ پھر اللہ پاک کے حضور حاضر ہوئے، عرض کی مالک معاملہ سمجھ نہیں آیا، پہلے بھی یہی دوا کھائی تھی تو شفا ہو گئی تھی اور اب بھی وہی دوائی کھائی ہے تو درد بڑھ گیا، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ پہلے میرے حکم سے گئے تھے تو شفا ملی تھی، میرا حکم تھا شفا مل گئی تھی، اب کی بار اپنی مرضی سے گئے تھے تو شفا نہیں ملی اور درد بڑھ گیا۔ اے موسیٰ کیا آپ جانتے نہیں کہ دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے اور میرا نام ہے جو اسے شفا بنا دیتا۔ تو میرے رب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا میرے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ میرا رب ہے جس چیز کے ذریعے چاہے شفا دے، جس چیز کے ذریعے چاہے بیمار کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں یہ سب ہے۔ وبائیں پھیلی ہوئی ہوں، بیماریاں آئیں تو کبھی بھی اپنے نظریات اور اعتقادات کو کمزور نہ ہونے دیں، اپنے رب کی ذات پر پختہ بھروسہ رکھیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ جو SOPs، جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو بیان کیے جائیں ڈاکٹرز کی طرف سے، جو بھی ہمیں بتایا جائے ان پر احتیاط عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب بیماریاں آئیں، مسائل آئیں، وبائیں پھیلیں، بندہ احتیاط کرے اور بالکل بے پرواہ نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی ذات سے بے نیاز بھی نہ ہو جائے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھا جائے۔ ابھی جب کرونا کی شدید لہر آئی تھی جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، ٹی وی ہو، سوشل میڈیا ہو، اخبارات ہوں، ہر زبان پر بس ایک ہی لفظ تھا، کرونا کرونا۔ اب بھی کئی ملکوں میں اس کے شدید اثرات وغیرہ موجود ہیں۔ تو اس وقت لوگوں کی دو قسمیں ہم نے دیکھی کہ بعض تو وہ تھے کہ جنہوں نے بالکل ہی موت کا خوف اپنے سر پہ سوار کر لیا تھا اور گھروں میں تنہا ہو کر قید ہو کر رہ گئے تھے اور بس
ان کو لگ رہا تھا کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کا اختتام ہے اور چند دنوں میں قیامت آ جائے گی. تو ان کو یہ لگ رہا تھا. اس کے برعکس ایک طبقہ وہ تھا کہ جن کا کہنا تھا یہ کرونا شرونا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے، ہاتھ ملاؤ، ماسک بھی نہیں پہنو، گھومو پھرو، ڈاکٹرز نے جو احتیاطیں بتائی ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بعض تو حکومتوں پہ الزامات بھی لگاتے تھے. تو یہ دونوں ہی انداز جو ہیں وہ غلطی پر نظر آتے تھے. ایک تو بالکل ہمت ہارنا اور نفسیاتی طور پر اتنا خوف زدہ ہو جانا کہ بالکل اپنے حواس میں نہ رہنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور بالکل ہی بے خوف ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بلکہ اعتدال. ہمارا دین جو ہے یہ حوصلہ دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے، اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حالات کا مقابلہ کیا جائے. جینا کیسے یہ سکھاتا ہے کہ طریقہ کیا ہو، کیا معتدل انداز ہو، ایک بیلنسڈ لائف یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اور اسی میں تقدیر پر نظر یہ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے. جیسا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی مصیبت جو زمین میں پہنچتی ہے یا تمہاری جان میں پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تمہاری ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، سارے معاملات ایک کتاب میں، ایک لوح محفوظ میں لکھے ہوئے. اور وہ کب لکھ دیے گئے تھے؟ من قبل ان نبرأها، تمہاری پیدائش سے پہلے لکھ دیے گئے. سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ تقدیر ہے. جو کچھ ہونے والا ہے، انسان جو کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ اللہ پاک نے اپنے علم حقیقی سے جان کر اسے تقدیر میں لکھ دیا تھا. اور اس تقدیر پر ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک سورہ حدید کی اسی اگلی آیت 23 نمبر میں ارشاد فرماتا ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے چلا جائے اور اس پر خوش نہ ہو جو تمہیں مل جائے. یعنی دونوں چیزوں میں بندہ مطمئن رہے. کچھ چلا جائے تو سمجھے میرے رب نے چاہا تو چلا گیا، اور کچھ ہاتھ آئے تو بندہ کہے میرے رب نے چاہا تو آ گیا، جب چاہے گا لے لے گا، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چلا گیا اس پر تاکہ تم غم نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں ملا اس پر زیادہ خوش بھی نہ ہو کہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے رب نے دیا تو مجھے ملا، میرے رب نے چاہا تو یہ لے بھی لے گا. چاہے وہ صحت ہو، وہ اولاد ہو، وہ روزگار ہو، وہ دولت ہو، وہ زندگی ہو، وہ کوئی بھی نعمت ہو، تو میرے رب کی عطا سے سب ملتا ہے. اللہ پاک ہی عطا فرماتا ہے. اس پر اترانا یہ عقل کے خلاف ہے کہ میری وجہ سے کچھ مجھے ملا ہے، میری کوشش سے مجھے کچھ ملا ہے، میری جد و جہد نے مجھے کسی مقام پر پہنچایا ہے. ایسا نہیں. میرے رب نے چاہا تو میں یہاں ہوں، اور میرا رب جہاں چاہے گا میں وہاں ہوں گا. تو بندہ پھر مطمئن بھی رہتا ہے اور تقدیر پر اس کا ایمان رہتا ہے، اور وہ غم میں ڈوب کر خوف زدہ، ہمت ہارا ہوا نہیں رہتا، اور بہت زیادہ اتراتا ہوا اور بہت زیادہ پھولتا ہوا بھی نہیں رہتا. اعتدال میں رہتا ہے اپنی ذات کے حوالے سے. اور اللہ تبارک و تعالی پر جب اس کی نظر ہوتی ہے، ہر معاملے میں اسی کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی فرما برداری بھی کرتا ہے، اور اس کی بات بھی مانتا ہے. اور یہ بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھایا جائے کہ توکل کرو، ہمت رکھو اور سارے SOPs چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے. احتیاطیں یہ سب اپنی جگہ پر ہیں، اور جو SOPs وغیرہ ہمیں بتائی جاتی ہیں ان کو چھوڑ کر اپنے آپ کو موت کے بالکل حوالے کر دینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ پاک نے واضح طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو ہلاکت میں خود کو ڈال دینا یہ سوچ کر کہ اللہ بچا لے گا، اس کی اجازت نہیں ہے. آگ جل رہی ہے اور آپ اس میں کود جائیں تو اس کی اجازت تو کوئی نہیں دے گا. تو اسباب کی دیوار کو اختیار کرنا اس کا بھی حکم ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا اس کا بھی حکم ہے. یہ وہ صورت ہے جو آپ کو معتدل رکھتی ہے، جو آپ کو بیلنسڈ لائف عطا کرتی ہے. اس کو یوں کہیے صراط مستقیم، سیدھا رستہ، درمیانی رستہ. تو ہمت ہار دینا، بالکل مایوس ہو جانا یا اوور کانفیڈنٹ ہو جانا، یہ دونوں
ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مشیت کے بیچ میں بندے کو رہنا چاہیے۔ دنیا دارالاسباب ہے اور اللہ پاک کی حکمت سے سارے معاملات وجود میں آتے ہیں، اپنے اپنے وقت پر سارے معاملات ہوتے ہیں، اسی لیے بندے کو بھی اپنے معاملات کو اللہ کی اطاعت کے مطابق اسباب کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہی ہیں، یہ بھی اسباب ہیں، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہی ہیں، لیکن بندہ پانی پہ نظر نہ رکھے کہ یہ پانی میری پیاس بجھائے گا، کھانا کھا کر کھانے پہ دھیان نہ رکھے کہ یہ کھانا میری بھوک مٹائے گا، کھانا بھی کھائے، پانی بھی پیے، دوا بھی اتارے، نظر یہ ہو کہ میرا رب بھوک مٹائے گا، میرا رب پیاس بجھائے گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو اہل تصوف نے دیا، جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے کہ بندہ نظر خالق اسباب پہ رکھے۔ جس کا فقدان ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم اگر نظر رکھتے ہیں تو اسباب پر، ہمارا اگر اعتماد ہے تو وہ ماسک پر ہے، یہ ماسک ہے میرے پاس تو میں سیف ہوں، سینیٹائز کر لیا ہے میں نے تو میں سیف ہوں، نہیں، یہ چیزیں بھی کرنی ہے، بچائے گا میرا مالک، بچائے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو جو احتیاطی تدابیر ہیں انہیں بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث پر نظر رکھی جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب تھا جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا، جب تم سنو کہ فلاں جگہ طاعون پھیلا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر جس جگہ تم موجود ہو وہیں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔ تو دونوں چیزوں کا بیان فرما دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ طاعون ایک بلا ہے، اور بلا میں خود جانا نہیں چاہیے، اور جب آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 میں فرماتے ہیں جس طرح طاعون سے بھاگنا حرام ہے، اسی طرح وہاں جہاں طاعون پھیلا ہو اس جگہ جانا بھی ناجائز و گناہ ہے۔ احادیث میں ان دونوں سے ممانعت فرمائی گئی۔ طاعون والی جگہ سے بھاگنے میں تقدیر الہی سے بھاگنا ہے، اور طاعون والی جگہ جانے میں بلائے الہی سے مقابلہ کرنا ہے، اور ایسا کام کرنے کو توکل کا نام دینا صرف اور صرف بے وقوفی اور جہالت ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال وبائیں آئیں، آفتیں آئیں، ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اور دنیا میں وبائیں پھیلنے، آفات آنے کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی کیا مشیتیں ہوتی ہیں وہی جانتا ہے۔ بہت دفعہ آفات و مصائب سے بندوں کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کو پرکھا جاتا ہے، کون صبر کرتا ہے، کون بے صبری کرتا ہے، کون اللہ کی قدرت اور حکمت پر یقین رکھتا ہے، اور کون عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہوا گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ کئی مرتبہ آفات و مصائب کے ذریعے بندوں کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور خاص مومن اس میں کھڑے ہو کر نظر آ جاتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں اور کون کمزور ایمان والے ہیں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف ہوتی ہے، مگر حقیقتاً راحت و آرام کا بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا بڑا زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری تو امراض روحانیہ، یعنی دنیا کی محبت، دولت کی محبت، دولت کی حرص، دل کی سختی وغیرہ، یہ روحانی بیماریاں حقیقی بیماریاں ہیں۔ البتہ بہت خوف کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ان بیماریوں سے نہ ڈرے، دنیاوی بیماریوں سے ڈرتا رہے اور روحانی بیماریوں سے نہ ڈرے، اور اسی کو ہلاک کرنے والی بیماری بھی سمجھنا چاہیے۔ اصل ہلاک کرنے والی بیماری وہ دل کی بیماریاں، تکبر ہے، حب دنیا ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، اور یہ زیادہ انسان کو ہلاکت تک لے جانے والی۔ دوسری دنیاوی بیماریاں تو جان لے لیتی ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ بیماریاں ایمان لے لیتی ہیں، تو بندہ ان سے نہیں ڈرتا۔ ان بیماریوں میں ہم سب مبتلا ہوتے ہیں کم و بیش، اور ہم ان کی طرف پرواہ بھی نہیں کرتے، اپنا کوئی جائزہ نہیں لیتے کہ میرے اندر دل میں کیا کیا خرابیاں اور فساد بھرے پڑے ہیں، حسد کا مارا ہوں، غیبت میں مزہ آتا ہے، بدگمانیوں کا ڈیرا میرے دل میں بسا ہوا ہے،
اور میں حب جا، حب مال، عزت کی چاہت، شہرت کی طلب اور اس سب میں پھنسا ہوا ہوں، تکبر میرے اندر ہے، اللہ کا خوف نام کو نہیں ہے. ان بیماریوں کے دل میں ہونے کے باوجود ہمیں کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی، اور ذرا سی دنیا کی کوئی بیماری آئے تو ہم باولے سے ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ اور بے چینی کا انتہا درجے کے شکار ہو جاتے ہیں. گویا جان کی زیادہ فکر ہے اور ایمان کی کم فکر ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیتا ہے. تو دنیا کی بیماریاں تو روحانی بیماریوں کو مٹانے والی ہیں اور روحانی امراض کو ختم کرتی ہیں، گناہوں کو ختم کرتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک رات بخار میں مبتلا ہوا اور اس پر صبر کیا، اللہ پاک سے راضی رہا، تو اپنے گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا. تو بندے کو چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں تو ان میں اللہ کی رضا پہ راضی رہے، خوش رہے، دعا کرتا رہے، تعویذات استعمال کرے، وظائف پڑھے، کثرت سے استغفار کرے. بے شک استغفار جو ہے یہ اللہ کے غضب کو مٹاتا ہے اور وباؤں کو، بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والے عذابات دور ہو کر رحمتوں کو لاتا ہے. استغفار، استغفر اللہ، دل میں توبہ کے ارادے سے پڑھنا، تو یہ انشاءاللہ ہم کریں گے تو ہم پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی. نماز کی کثرت، نمازوں کی پابندی، یہ بھی بلاؤں کو دور کرتی ہے. اللہ پاک نے واضح طور پر سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. تو نماز کا حکم اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. آپ مجھے بتائیے کہ نماز بھی نہ پڑھیں ہم اور پھر ہم کہیں کہ مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے. مدد کا ایک بہترین رستہ ہمیں دیا گیا لیکن مجھے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اور میں نمازوں کو بھولے بیٹھا ہوں اور پھر میں آفت و بلاؤں کا رونا بھی روتا ہوں. اتنا اچھا نسخہ ملا ہوا ہے، لہٰذا اس نسخے کو بھی استعمال کرتے ہوئے نماز کی کثرت، نوافل کی کثرت، اشراق و چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، نماز تہجد کی پابندیاں بندہ کرے، انشاءاللہ دیکھیں کیسے وبائیں دور ہوتی. پھر اللہ پاک سے دعا بھی کی جائے. دعا کو کہا گیا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار سے جیسے دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے ایسے دعا سے وباؤں اور بلاؤں کا مقابلہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دعا کرتے رہے. اللہ پاک سے ہم کتنی دعا کرتے ہیں، آپس میں جتنا ڈسکشن کرتے ہیں کہ اتنا پھیل گیا، اتنا پھیل گیا، اتنے لوگ مر گئے، یہ بیماری آ گئی، وہ پریشانی، اتنے آج تو یہ خبر آ گئی ہے، اب تو یہ ہونے والا ہے. اس کے بجائے اتنی دیر دعا میں لگا دیں، اللہ سے باتیں کر لیں، مالک تو ختم کر دے، تو آسانی پیدا کر دے. تو رب کریم کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے دعا کریں گے تو کرم ہو جائے گا. اسی طرح وظائف اور اوراد یہ بھی وباؤں میں، بلاؤں میں استعمال کرنے چاہیے. امیر علیہ سنت کے اوراد عطاریہ، روحانی علاج جو ہمیں عطا کیے گئے ان کو حاصل کریں. اور قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی بہترین وظیفہ ہے. قرآن سے اچھا کیا وظیفہ ہوگا؟ جہاں ورد و وظائف کریں وہاں قرآن کی تلاوت بھی. فرمایا حدیث پاک میں فرمایا گیا خیر الدواء القرآن، بہترین دوا یہ قرآن کی تلاوت ہے. تو جہاں قرآن سے ہم علاج کرتے ہیں وہاں تلاوت کر کے بھی علاج کریں. اور سورہ دخان پڑھنا بھی بلاؤں کو دور کرتا ہے. سورہ مزمل کی تلاوت یہ بلاؤں کو دور کرتی ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. سورہ نوح پڑھنے سے وبائی امراض یہ دور ہوتے ہیں. سبھی پڑھ لیا جائے، سورہ دخان بھی پڑھ لیں، سورہ قارعہ پڑھ لیں، سورہ نوح بھی پڑھ لیں، سورہ مزمل، چاروں سورتیں پڑھ لی جائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے محلے داروں کو ان بلاؤں سے چھٹکارا ملے گا. دکھی انسانوں کی مدد کریں. جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. جب تک اس کی مدد وہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے والے کی مدد کرتا رہتا ہے. تو جو دکھی ہے، بیمار ہے، ان کی پریشانیاں دور کرنے میں لگ جائیں، ان کا خیال رکھیں. کسی کا روزگار چھوٹ گیا ہے، کوئی بیچارہ بیمار ہے، کسی کے گھر میں مسائل ہیں، پریشانی ہے،
آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ ان کی مدد کریں. آپ دیکھیں بیک اینڈ سے آپ کی کیسے مدد ہوتی ہے. اور آپ انشاءاللہ جو پریشانیاں اگر آنے والی تھی تو ان امدادی کاروائیوں سے، فلاحی کاموں سے اور لوگوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بلائیں آپ سے دور فرما دیں. تو یہ کچھ نسخے ہیں جن سے ہم بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں لگے رہیں. تو فالتو باتوں سے، ادھر ادھر کے ڈر اور خوف سے اور ادھر ادھر کی چوپالوں سے بچیں گے. اور جہاں پر تنہائی کا، ایس او پیز کا اور سوشل ڈسٹینس وغیرہ کا کہا جاتا ہے تو بندہ پھر اپنے گھروں میں محدود رہتا ہے. تو پھر بندے کے پاس فراغت زیادہ ہوتی ہے، وقت اس کے پاس بہت ہوتا ہے. تو اس وقت کو بھی بندہ جو ہے وہ یوٹیلائز کرے اور اس میں علم دین سیکھنے کی طرف آئیں. بہت سارے پلانز ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم کرتے ہوں کہ کبھی وقت ملے گا تو یہ پڑھ لوں گا، یہ کر لوں گا. ابھی وقت مل جائے، جتنا وقت آپ کو ملے اس کو علم دین سیکھنے میں گزاریں. اپنے قواعد مخارج صحیح کر لیں، قرآن پڑھنا سیکھ لیں، آن لائن داخلہ لے لیں، آن لائن جو ہمارے کورسز ہیں ان میں سے کسی میں. اس کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھیں، مکتبۃ المدینہ سے کتابیں حاصل کریں، ان کو پڑھیں. فیضان رمضان نہیں پڑھی تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اس کا مطالعہ کر لیں. یہ 72 نیک اعمال میں سے بھی ہے. تو اس طرح انشاءاللہ یہ آپ کا وقت بھی اچھے کاموں میں صرف ہوگا، آپ کو ایس او پیز پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ فالتو کی گیدرنگز اور الٹے سیدھے خوف سے بھی محفوظ رہیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آفت و بلاؤں سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.